دنیا میں تقریباً 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ فرینڈشپ اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو صرف اپنی ہوس کا کھلونا سمجھتے ہیں۔ یہ 10% لوگ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی سوشل ورکر ہو سکتا ہے، یا پھر کسی ملک کے کنگ ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ دکھنے میں شیطان نہیں لگتے، بلکہ بہت اچھے اور نارمل انسان جیسے لگتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ صرف نارمل فرینڈشپ ہے اور وہ بچوں سے پیار کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو شیطان چھپا ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا آئس لینڈ ہو جہاں دنیا کے بہت سارے بڑے سوشل ورکرز، پریزیڈنٹ اور سٹارز جاتے ہوں، اپنی سٹریس دور کرتے ہوں؟ پوری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل آئس لینڈ ہے جہاں لوگ اپنی ویکیشن گزارنے جاتے ہیں، لیکن اس آئی لینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں کو پوری دنیا اپنی آئیڈیل سمجھتی ہے وہ کس طرح کے کاموں میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھائیں گے جو کافی عرصے سے خفیہ تھا۔ ہاں، آج کی یہ ویڈیو جیفری ایپسٹین کے بارے میں ہے۔ ایپسٹین ایک نام نہیں ہے، آج کے دور میں ایک کردار بن چکی ہے۔ اس نے جو کام کیے شاید کوئی شخص اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنوری 20، 1953 نیو یارک سٹی ایک جیوش فیملی میں سیمور جی ایپسٹین اور پولین ایپسٹین کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام جیفری ایڈورڈ ایپسٹین رکھا جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ننھا سا بچہ آگے جا کر ہزاروں بچوں کی زندگی برباد کرنے والا ہے۔ ایپسٹین نے اپنی سکولنگ لائفٹی ہائی اسکول سے شروع کی، اس کے بعد ٹرانسفر ہو کر نیو یارک یونیورسٹی گیا۔ ان کی سکول لیول بھی بیسٹ پرفارمنس تھی، میتھمیٹکس میں وہ بہت اچھے تھے۔ ایپسٹین 1976 میں چوپر یونین کے اسکول آف آرٹ سے گریجویٹ ہوا تھا اور اس نے سٹینی بروک یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اس نے پہلے ٹیچنگ کا کام شروع کیا، خاص طور پر ڈیلٹن اسکول میں میتھس اور فزکس پڑھایا۔ پھر اس نے ٹیچنگ چھوڑ کر فائنانس سیکٹر میں انٹری لیا۔ یہاں سے اس نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا۔ 1970 کے آخر میں اس نے بیئر اسٹرینس میں کام شروع کیا، وہاں سے ٹریڈنگ اور فائنانس کے بیسک میکینزم سیکھے۔ بعد میں اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی جس کا نام ایپسٹین اینڈ کو رکھا۔ یہ کمپنی ویلتھ مینجمنٹ، کرنسی مینجمنٹ اور کلائنٹ کے لیے انویسٹمنٹ، ایسٹ ایلوکیشن اور فائنینشیل پلاننگ ہینڈل کرتی تھی۔ 1980 کے آخر میں 1990 کے آغاز میں جیفری ایپسٹین کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جو اس کے پورے کیریئر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی دور میں اس کی ملاقات لیسلی ویکسنر سے ہوئی جو وکٹوریا سیکرٹ اور باتھ اینڈ باڈی ورکس جیسے ریٹیل انٹرپرائزز کی مالک تھی۔ وقت کے ساتھ ایپسٹین ویکسنر کا فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا۔ ویکسنر نے اپنا پرسنل ویلتھ مینجمنٹ کا بڑا حصہ ایپسٹین کے حوالے کر دیا اور رپورٹس کے مطابق اسے اپنی پاور آف اٹارنی تک کا اختیار دے دیا۔ Because of the potential financial connection, Epstein was his financial advisor. He was even his power of attorney. So lawmakers really trying to follow the money here. جیفری ایپسٹین کی انیشیل فائنینشیل سکسس کے بعد اس کا اگلا قدم تھا اپنے نیٹ ورک کو صرف بزنس تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے گلوبل انفلوئنس سسٹم میں تبدیل کر دے۔ 1990 کے آخر اور 2000 کے دوران ایپسٹین کی کنیکشنز دھیرے دھیرے دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں تک پھیلنے لگتی ہے۔ فائنینس کے ذریعے انٹری لینے کے بعد اس نے اپنی ریچ کو پولیٹیکل، اکیڈمیا اور ٹیکنالوجی سیکٹر تک ایکسٹینڈ کر دیا۔ امریکہ کے اندر اس کا نام کئی ہائی پروفائل پولیٹیکل اور سوشل سرکل میں آنے لگتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے لنکس فارمر یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور بزنس مین پولیٹیشین ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کے ساتھ سوشل سیٹنگ میں دیکھے گئے۔ ٹیک اور اکیڈمک ورلڈ میں انٹری کے لیے ایپسٹین نے
फिलैंथ्रोपी का रास्ता इख्तियार किया। उसने इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इनिशिएटिव्स को फंडिंग देना शुरू की, जिससे उसे इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक कम्युनिटीज तक एक्सेस मिला। इस तरह वो सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं बल्कि एक पैट्रॉन के तौर पर भी अपना इमेज बना गया। जियोग्राफिकली भी उसका नेटवर्क सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक महदूद नहीं रहा। उसके ट्रैवल रिकॉर्ड्स और मीटिंग ये दिखाते हैं कि वो यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के एलीट सर्कल तक भी रसाई हासिल कर चुका था। प्राइवेट जेट्स और एक्सक्लूसिव गैदरिंग के जरिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता था जहां ग्लोबल बिजनेस, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज एक ही नेटवर्क का हिस्सा बन जाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और गेस्ट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, खास तौर पर लिटिल सेंट जेम्स पर इनवाइट करता था। यह गैदरिंग एक्सक्लूसिव होती थी, जहां दुनिया के पावरफुल लोग एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में मिलते थे। Each girl was considered not only for her beauty and poise, but also for her personality. कुछ विक्टिम्स की टेस्टिमोनीज और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि इन एनवायरनमेंट्स में एक्सप्लॉयटेशंस का एक पैटर्न एग्जिस्ट करता था। The first time I was raped, I was 6. The first time I was sold, I was 11. After that first experience of being sold, he kind of gave me a hug and he said, "You're going to make me so much money." And I didn't know what that meant. I just kind of went back over to my grandparents' house. Allegations ये भी रही हैं कि एप्स्टीन ने कुछ प्रॉपर्टीज में हिडन कैमरास लगाए हुए थे। 2005 में फ्लोरिडा इन्वेस्टिगेशंस के दौरान और बाद की FBI रेड्स में भी रिकॉर्डिंग रिलेटेड चीजों का जिक्र सामने आया। They were monitored. I looked on the cameras and I saw toilet, bed, toilet, bed. I'm like, I am never going to use the restroom here and I'm never going to sleep here. द मियामी हॉलेट की 2018 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने इस केस को दोबारा स्पॉटलाइट में लाया, जहां विक्टिम्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। But if you tell anybody, I landed myself in prison for 3 years. If I told anybody, they'd be like, "You're a whore. You wanted money. Why would you do that?" Lynn brought me in. I brought other girls in. Those girls brought other girls in. जेफरी एप्स्टीन के केस को समझने के लिए सबसे अहम हिस्सा उन लोगों की आवाज है जो इस सिस्टम का शिकार बने। इन विक्टिम्स की टेस्टिमोनीज ने इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करने में सेंट्रल रोल अदा किया। इस कहानी की सबसे प्रोमिनेंट आवाज में से एक आवाज है वर्जीनिया जेफरी। उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू और कोर्ट फिल्मिंग में ये बयान दिया है कि उन्होंने कम उम्री में एप्स्टीन के नेटवर्क में शमूलियत इख्तियार की और मल्टीपल पावरफुल लोगों के साथ एक्सप्लॉइट हुई। उनकी स्टेटमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और उनके केस मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर हुआ। I won't stop fighting. I will never be silenced until these people are brought to justice. We had nothing to lose. इसी तरह मारिया फेरमर को अक्सर पहले लोगों में शुमार किया जाता है जिन्होंने 1990 में एप्स्टीन के खिलाफ आवाज उठाई। Maria Farmer was a young artist in the 1990s when she met Epstein. उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और बाद में मीडिया इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्होंने एप्स्टीन की एनवायरनमेंट में इनअप्रोप्रिएट और डेंजरस चीजें देखी। Farmer says she was the first known accuser to alert law enforcement to Epstein a decade before. एक और नाम जो फ्रीक्वेंट सामने आता है वो है एनी फार्मर, जो मारिया फार्मर की बहन है। उन्होंने भी कोर्ट में टेस्टिमनी दी और डिस्क्राइब किया कि किस तरह यंग गर्ल्स को मैनिपुलेट किया जाता है। She and her younger sister Annie claim Epstein sexually assaulted them, and Farmer is now suing Epstein estate over the alleged incident. इन विक्टिम्स की कहानियां सिर्फ कोर्ट तक महदूद नहीं थी, बल्कि मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए दुनिया तक पहुंची। द मियामी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस 2018 ने कई विक्टिम्स की स्टोरीज को डॉक्यूमेंट किया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जेफरी एप्स्टीन फिल्थी रिच में मल्टीपल विक्टिम्स ने अपनी कहानियां बयान। एप्स्टीन के सोशल और फाइनेंशियल सर्कल में दुनिया के कई पावरफुल लोगों का नाम आता है। पॉलिटिकल और हाई लेवल सर्कल में बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लॉग और मीटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट हुआ।
اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایپسٹین کے ساتھ پاسٹ سوشل انٹریکشنز کا ریکارڈ رپورٹ میں آتا ہے. حالانکہ دونوں نے کسی رانگ ڈوئنگ سے انکار کیا ہے. بل گیٹس نے ایکنالج کیا کہ انہوں نے ایپسٹین سے ملٹیپل دفعہ ملاقات کی. Bill Gates is one of the many powerful figures who show up in the Epstein files. لیکن انہوں نے کسی بھی ایلیگیشن یا illegal ایکٹیویٹی سے اپنے تعلق کو ریجیکٹ کیا. It's factually true that I was only at dinners, I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. اسی طرح ایلن مسک اور سرگے برین جیسے لوگوں کے نام بھی رپورٹ اور کلیمز میں آئے، لیکن ان کیس میں ڈیٹیل ڈسپیوٹڈ یا لمیٹڈ ایویڈنس پر مبنی تھے. میڈیا انویسٹیگیشنز خاص طور پر دا میامی، دا نیو یارک ٹائمز اور دا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹنگ نے ان کنیکشنز کو پبلک ڈومینس میں لائے. ان رپورٹس میں فلائٹ لاگز، میٹنگز اور سوشل ایونٹس کا ذکر تھا جن سے ایپسٹین کے وائڈ ریچ نیٹ ورک کا اندازہ ہوتا ہے. جیفری ایپسٹین کے کیس کا آخری چیپٹر صرف اس کی گرفتاری پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایک اور بڑا سوال، وہ ہے ایپسٹین فائلز. Jeffrey Epstein. جیسے جیسے انویسٹیگیشنز آگے بڑھتی ہیں، اتھارٹیز کو پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین کے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس کی تعداد معمولی نہیں ہے. ای میل، فلائٹ لاگز، فوٹوگرافرز، لیگل ریکارڈز، یہ سب مل کر ایک ایسا آرچیو بناتے ہیں جو ملینز آف پیجز پر مبنی ہے. وہ سال جب ایپسٹین کو فیڈرل چارجز پر دوبارہ اریسٹ کیا جاتا ہے. Breaking news, billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. اسے میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں رکھا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے اب اس کی ٹرائل دنیا کے سامنے ہونے والی ہوتی ہے. The 66-year-old multi-millionaire had been awaiting trial at New York City's Metropolitan Correctional Center. 10 اگست 2019 کی صبح ایپسٹین اپنی جیل سیل میں ڈیڈ پایا جاتا ہے. Breaking news this hour, officials say multi-millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life in a New York jail. Official reports کے مطابق یہ ایک سوسائڈ تھا، لیکن circumstances، broken cameras، security lapse اور monitoring failure اس کنکلوژن کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. دنیا بھر میں سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ایک خودکشی تھی یا پھر ایک ایسی کہانی کا اینڈ جسے پورا ہونے سے پہلے ہی خاموش کر دیا گیا؟